سب سے پہلے میں اپنے عزیز محمد طاہر عرف مٹھو ان کے لیے دعا گو کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی اگلی زندگی آسان فرما دے۔ اللہ ان سے اپنی رحمت کا، پیار کا، مہربانی کا، شفقت کا اور محبت کا اللہ ان سے معاملہ فرمائے۔ وہ یقیناً اس گھرانے کی بہار تھا، جماعتی علماء سے محبت، پیار، تعلق گاہے بگاہے فون کے ذریعے رابطہ، بہت سی خوبیاں تھیں۔ اللہ اس کی والدہ محترمہ کو اور باقی پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہاں بھی دورہ ترجمہ اور تفسیر قرآن کی ایک کلاس لگی۔ ہمارے یہاں سرگودا میں بھی ایک کلاس ہوئی۔ وہاں بچرا میں، میاں والی میں، قلعہ دیدار سنگھ میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، راول پنڈی میں، پنج پیر میں، مختلف مدرسوں میں چھٹیوں کے ایام میں دورہ تفسیر پڑھایا گیا۔ آپ کے لیے، میرے لیے یہ بات یقیناً باعث اطمینان ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے دورہ تفسیر پڑھائے جاتے ہیں ان میں 98% دوروں کا تعلق اشاعت التوحید سے ہے۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے اس جماعت کے علماء سے قرآن کی بڑی خدمت کی۔ یہاں بھی حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب، مولانا مفتی محمد طیب صاحب، وہ یہ کلاس پڑھاتے رہے۔
میں نے بھی ایک دو مرتبہ فیس بک کے ذریعے ان کے سبق کو سنا۔ اللہ تعالی ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ دنیا کی واحد کتاب قرآن ہے۔ جب سے یہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس کتاب کی تفسیریں مسلسل لکھی بھی جا رہی ہیں، بیان بھی ہو رہی ہے۔ اس قرآن کے پہلے مفسر خود صاحب قرآن ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صحابہ میں بڑے بڑے مفسر ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال، بڑے مفسر ہوئے۔ ان کی خالہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو رات نبی پاک کی میرے خالہ کے گھر ہوتی تو میں بھی اکثر وہ راتیں اپنی خالہ کے گھر گزارا کرتا۔ ایک دن تہجد کے ٹائم نبی پاک کو وضو کروایا تو آپ نے وضو کرتے ہوئے ان کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان قبول کرنے سے پہلے چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اللہ نے اتنے قرآن کے علم سے نوازا کہ فرماتے ہیں قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں یہ کب اتری ہے، کیوں اتری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خود خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات لمبی ہو جائے گی اور میرا مقصد رہ جائے گا۔ یہ متقدمین مفسرین ہیں، آپ نے علماء سے گائے گائے یہ نام سنے ہوں گے، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر رازی، تفسیر کشاف، تفسیر جلالین، تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری۔ یہ سب علماء ہیں جنہوں نے عربی میں تفسیریں لکھی۔ میں آ جاتا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں، یہ آج سے 200 سال پہلے
ہندوستان میں ایک خاندان تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ، انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس وقت ہندوستان کی زبان فارسی تھی، ترجمہ بھی کیا اور ایک ہلکی سی تفسیر بھی لکھی۔ وہ حاشیے پہ ہے، اتنی مختصر ہے کہ عوام کو تو وہ سمجھ نہیں آ سکتی، علماء بڑا لطف لیتے۔ مثلا سورۃ نحل کی ایک آیت ہے، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ چند جملوں میں انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا، فرمایا شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو، بس اتنی تفسیر کی انہوں نے۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے ہیں، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے نا وہ باپ جس کا بیٹا عالم ہو۔ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بیٹے نے علم حاصل کیا، اور جس کے 4 بیٹے عالم ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ قرآن میں اردو کا ترجمہ کی۔ پھر ایک تفسیر لکھی موضع القرآن، کیا ہے موضع؟ یہ جو میں نے شاید ان کو فرمایا یہ انہی کی عبارت ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، تفسیر کا نام ہے موضع القرآن۔ اتنا فٹ ترجمہ کیا نا کہ اہل علم دنگ رہ جاتے۔ سارے علماء ترجمہ کرتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہار جیسے، جس طرح تم سب، یہ میں نہ کر رہے ہیں، میں بشر ہوں جس طرح تم۔ انہوں نے مثل کا معنی پہلے کیا، کم کا معنی بعد میں کیا، بالکل اسی ترتیب سے معنی کیا۔ میں بشر ہوں جیسے تم، انہوں نے مثل کا معنی جیسے کا کیا، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ ترجمہ جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تو انہوں نے اس پہ تبصرہ فرمایا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے قرآن کا اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کر دی۔ ان کے دوسرے بیٹے ہوئے ہیں شاہ رفیع الدین، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا اردو میں۔ ان کے تیسرے بیٹے ہوئے ہیں شاہ عبد العزیز، انہوں نے تفسیر عزیزی لکھی۔ ان کے چوتھے بیٹے ہوئے ہیں شاہ عبد الغنی، بس میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، بس ایک بات کہہ کے آگے چلا جاؤں گا، مواحد لوگ لطف لیتے رہیں گے۔ شاہ عبد الغنی نے اتنی شہرت نہیں پائی، ان کے چوتھے بیٹے نے اتنی شہرت نہیں پائی، لیکن ان شاہ عبد الغنی کے ایک بیٹے نے اتنی شہرت پائی کہ ان کے 3 بھائیوں نے بھی اتنی شہرت نہیں پائی۔ ان کے بیٹے کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ یہ خاندان اب جتنے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ سب ان کے خوشہ چین ہیں۔ ہماری سند وہیں تک پہنچتی ہے، بریلویوں کی سند بھی اور دیوبندیوں کی سند بھی شاہ عبد العزیز تک پہنچتی ہے، شاہ عبد القادر تک پہنچتی ہے، پھر شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے۔ دونوں مکتب فکر کی سند جو ہے نا
شاہ ولی اللہ کے خاندان پہ جا کے ختم ہوتی. پھر آپ تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں، علماء دیوبند. علماء دیوبند میں ایک نام ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. انگریز کے خلاف تحریک چلائی، گرفتار ہو گئے، انہیں مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا 4 سالوں کے لیے. یہ کہتی ہیں میں نے جیل کے اندر غور کیا، فکر کیا، سوچا مسلمانوں کی تنزلی کیوں ہو رہی ہے، مسلمان دن بدن ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، مسلمان دن بدن کمزور کیوں ہو رہے ہیں. اس پر میں نے غور کیا تو 2 سبب اس کے مجھے سمجھ آئے. ایک سبب یہ سمجھ آیا کہ یہ قوم قرآن سے دور ہو گئی ہے. انہوں نے قرآن کو صرف کتاب برکت سمجھ لی ہے، ختموں والی کتاب سمجھ لی ہے. قرآن کو پڑھنا سمجھنا اس قوم نے چھوڑ دیا ہے. اور دوسرا سبب مجھے سمجھ آیا، آپس کا اختلاف، آپس کے جھگڑے، انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کیا. چنانچہ حضرت شیخ الہند نے جیل ہی میں قرآن کا ترجمہ لکھنا شروع کر دی. پھر ہلکی سی تفسیر لکھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا. اس تفسیر کو مکمل کیا ان کے ایک لائق شاگرد نے، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. بازار میں یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی، تفسیر عثمانی کے نام سے. کیا بات ہے اور کتنی خوبصورت تفسیر ہے، سبحان اللہ. یہ انہوں نے تفسیر کی. پھر دیوبند میں ایک اور نام ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، بہت اونچا نام ہے، حکیم الامت ہے. ان کی بیعت کرنے والے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے اور ان سے قرآن کا فیض حاصل کرنے والے کون ہیں؟ مولانا عبد الماجد دریابادی، اللہ اکبر، مولانا سلیمان ندوی. کانپ جاتا ہے بندہ ان علمی لوگوں کو دیکھ کر. آپ تفسیر ماجدی پڑھیں مولانا عبد الماجد دریابادی کی، آپ حیران ہو جائیں. وہ حضرت تھانوی کے شاگرد ہیں. آج اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھ کر تھانوی کو بھونکنا یہ بڑا آسان ہے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا، ذات دی کوٹ کرلی تے شتیرہ نال جفے. تیری کیا نسبت ہے حضرت تھانوی کے ساتھ؟ حضرت تھانوی پیشاب پکا کے جو ڈھیلے پھینکتے تھے نا، تیرے جیسے لوگ وہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا جانتا ہے تھانوی کو کہ تھانوی کیا ہے؟ تفسیر بیان القرآن پڑھنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی. 1000 سے زیادہ تصنیفات ہیں، 1000 سے زیادہ تصنیفات ہیں حضرت تھانوی کی. اور قائد اعظم محمد علی جناح جب تقسیم ہو رہا تھا ملک اور کچھ علماء نے اس کی مخالفت کی تھی، حضرت تھانوی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا علماء تو آپ کے مخالف ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی مولوی ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا میرے ساتھ ایک ایسا مولوی ہے کہ ہندوستان کے تمام علماء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس مولوی کو رکھو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. آج جناب ایک خواب کو سامنے رکھ کر کہ انہوں نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو وہ مرتد ہیں جی، وہ اگر مرزا قادیانی کافر ہے تو وہ بھی کافر. اور اللہ کے بندے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے. ایک مرید کو خواب آیا ہے، ان کے ایک مرید کو خواب آیا ہے کہ خواب میں جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. اس نے حضرت تھانوی کے سامنے خواب کو ذکر کیا تو حضرت تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یہ تعبیر ہے اس کی. تو خواب پر آپ حکم لگاتے ہیں کسی پر، خواب میں اس پر حکم لگا دیا آپ نے کہ خواب، اور خواب بھی ایک مرید نے دیکھا ہے. تھانوی صاحب نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور علماء پر تبرہ کرتے رہتے ہو؟ اگر خواب میں
ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہو گئی؟ اگر خواب میں ایک بندہ رات کو کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو صبح اس کے باپ کے دروازے پہ جا کے کہے بھئی یہ دھی میرے حوالے کر، میں خواب وچ نکاح کر لیا۔ ظالم آدمی، تجھے شرم نہیں آتی بک بک کرتے ہوئے؟ اگر خواب میں نکاح نہیں ہوتا، خواب میں طلاق نہیں ہوتی، خواب میں سودا نہیں ہوتا، تو خواب میں ایک جملہ کہا گیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے۔ خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ امام اعظم کو خواب آیا تھا کہ میں نے نبی پاک کی قبر کو کھولا اور آپ کی میت کو، آپ کے جسم کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ لادا، مشرق کی طرف بھاگا، پھر مغرب کی طرف بھاگا، پھر شمال جنوب کی طرف بھاگا، نبی پاک کے وجود کو قبر سے نکال کر، اور تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی تھی تو نبی پاک کے دین کو مشرق و مغرب تک پہنچا دے گا۔ ظالم آدمی، خواب کچھ ہوتا ہے، خواب کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ وکیل علماء دیوبند مولانا عطا اللہ پجاری صاحب، خواب میں وقت کا لحاظ ہوتا ہے، موسم کا لحاظ ہوتا ہے۔ یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے۔ فرمایا جا اس جگہ کو کھود، خزانہ ہے۔ اس نے کھودا، خزانہ نکل آیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ ہے۔ فرمایا جا کے دیکھ، وہاں کوئی سانپ چھپا ہوا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا تو سانپ چھپا ہوا تھا۔ شاگردوں نے کہا حضرت جی چند مہینے پہلے یہی خواب ایک بندے کو آیا تھا، آپ نے کہا چارپائی کے نیچے خزانہ ہے۔ وہی خواب دوسرے بندے کو آیا، آپ نے کہا سانپ ہے۔ کوئی سن سمجھ نہیں آئی۔ شاہ جی نے فرمایا اس نو سردیاں چاہیا سی تے اس بھڑوے نو گرمیاں چاہیا۔ تو سردیوں میں آگ اچھی لگتی ہے، میں نے تعبیر خزانے کی دے دی۔ گرمیوں میں آگ بری لگتی ہے، میں نے تعبیر۔ خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ خواب پر آپ حکم جاری کر رہی ہیں کہ میں مرزے کو بھی کافر کہتا ہوں اور تھانوی کو بھی۔ تھانوی صاحب نے کب کہا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ پڑھو؟ ایک آدمی کو خواب، کوئی آدمی جو خواب میں دیکھے کہ میں نے تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو صبح کے ٹائم تیرا دروازہ جا کے کھٹکھٹائے کہ دھی میرے حوالے کر، میں راتی خواب اس نال نکاح کر لیا، تو حضرت تھانوی بہت بڑا نام ہے، حکیم الامت ہے۔ انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر بیان القرآن۔ کیا ہی تفسیر ہے، خدا کی قسم بندہ پڑھتا ہے لطف آ جاتا ہے۔ پھر لاہور میں ایک عالم ہوئے، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی۔ پھر مولانا عبد الماجد دریابادی ہوئے، قرآن کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی۔ میں کس کس عالم کا نام لوں؟ میں صرف تھوڑا سا تعارف کروا کے آخری مرحلے پر ایک عالم کا نام لینا چاہتا ہوں۔ ایک عالم میاں والی کے ایک پسماندہ سے قصبہ وہاں بھچرا میں آیا، اس نے بھی لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھانی شروع کی، ترجمہ بھی پڑھایا، تفسیر بھی پڑھائی۔ جتنے لوگ یہاں پڑھے لکھے اور سمجھدار بیٹھے ہو، ایک سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک عالم نے عربی میں تفسیر لکھ دی، دوسرے عالم کو ضرورت کیوں آئی کہ وہ بھی تفسیر لکھے؟ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کر دیا، تھانوی صاحب کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ تھانوی صاحب نے تفسیر لکھ دی تو پھر حضرت لاہوری کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر ان کے شاگرد مولانا عبد الماجد دریابادی نے تفسیر کیوں لکھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک تفسیر لکھی گئی ہے، دوسرا عالم پھر تفسیر لکھتا ہے اسی زبان میں، تو بندیالوی اس کی وجہ آپ کو سمجھا دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن میں مضامین کا ایک سمندر ہے، لہریں مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس سمندر میں چھپے ہوئے جواہرات ہیں، موتی ہیں، لولو و مرجان ہیں،
جو عالم غوطہ لگاتا ہے نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لاتا ہے۔ ہر عالم کا انداز الگ ہے، ہر عالم کی تفسیر کا انداز الگ ہے۔ ان میں صرف میں مولانا حسین علی کی جو تفسیر کا انداز ہے وہ سارے مفسرین سے الگ ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جن کی طرز پہ ہمارے ان عزیزوں نے یہاں تفسیر پڑھائی ہے، ہم جتنے خادم ہیں قرآن کے جس جگہ پہ تفسیر پڑھاتے ہیں تو ہمارا منبع اور مرکز مولانا حسین علی ہے رحمت اللہ علیہ۔ طرز ہماری وہی ہے جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ مولانا حسین علی کا انداز تفسیر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو کو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو میں چند منٹوں میں آپ کو قرآن کی سیر کروا دوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ مولانا حسین علی کا انداز کیا ہے؟ یہ غیر مربوط کتاب نہیں ہے کہ کبھی پشاور کی کرے اور کبھی کراچی کی، کبھی پارا چنار کی اور کبھی سرگودا کی، کبھی کوئی واقعہ اور کبھی کوئی واقعہ۔ یہ بے ربط کتاب نہیں ہے۔ جس طرح زنجیر کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح اس کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، ہر سورت دوسری سورت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ مربوط کتاب ہے، شہنشاہ کا کلام ہے۔ کلام کس کا ہے؟ مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، وہ قرآن کا موضوع ہے، وہ قرآن کا عنوان ہے، وہ قرآن کا مرکزی مقام ہے، وہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا عرق، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کی روح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اب آپ کہیں سارے قرآن کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہی قرآن منوانا چاہتا ہے، یہی بات قرآن منوانا چاہتا ہے۔ اگر کسی میرے دوست کو شک کو جو یہاں بیٹھے ہیں یا فیس بک کے ذریعے میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، کسی عالم کو اگر بندیالوی کی بات پہ شک ہے تو بندیالوی کہتا ہے قرآن کھول، سورت ہود نکال، 11ویں پارے کی آخری سورت ہے، آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورت ہود کی پہلی آیت اٹھا، نکال پہلی آیت۔ جس عالم کا ترجمہ تیرے پاس ہے اٹھا لے۔ قرآن بولا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، من لدن حکیم خبیر۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا ایک معنی ہے مضبوط، اور محکم کا ایک معنی ہے کہ پہلی کتابوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا، تورات کو بھی انجیل کو بھی۔ اب قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے، یہ محکم ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں جس دا سرا نہ لبھے، یہ معمہ بھی نہیں ہے جو حل نہ ہوتا ہو۔ قرآن نے کہا ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کی آیتوں میں کہ کسی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اس کی آیتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کیسے تفصیل سے بیان کیا گیا؟ اللہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہو، تم مائی مریم کو معبود مانتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔
کیسی دلیل دی اللہ نے، کتنی سادہ سی دلیل دی اللہ نے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. مولا یہ کوئی بڑی مضبوط دلیل ہے، بڑی پیٹی دلیل ہے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ہاں بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کی تہ میں ذرا اتر کے دیکھ، اس کی تہ میں اتر کے دیکھ. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ بیج کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ ہلوں کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ بارش کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ سورج کی تپش کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا وہ درانتی کا محتاج ہوتا ہے، بوریوں کا محتاج ہوتا ہے، چکی کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ توے پرات کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ چولہے کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ لکڑیوں کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ آگ کا محتاج ہوتا ہے. جیڑا ایڈا محتاج ہوئے نا وہ معبود نہیں ہوتا. معبود وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھایا کرتا. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. وہ تو محتاج تھے اور محتاج معبود نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہوں، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ سورت کے شروع میں تمہید باندھتے ہیں. کیا باندھتے ہیں؟ تمہید. کس لیے؟ لوگوں کو راغب کرنے کے. غور نال سنو بھائی، غور نال. خطیب نے کوئی نقطہ بیان کرنا ہو تو خطیب نہیں کہتا توجہ کرو بھائی، میں بڑی کم دی گل کرن لگا. اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں کہتے ہیں اس نو معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو. نہ دیکھنا یہ ہے بھیجنے والا کون ہے. پھر یہ دیکھو کتاب کتنی عظیم ہے. احکمت آیاتہ ثم فصلت، بھیجنے والا کون ہے؟ من حکیم خبیر. اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، مجھے حافظ آباد کے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے یقین ہے انہوں نے اس دا ترجمہ آندہ. میں ترجمہ نہ کروں پھر مزہ ہے، ترجمہ کر دوں گا تو کیا لطف رہے گا. میں میرے اشارے کو آپ سمجھیں گے، لفظوں کو سمجھیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے ہیں. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، کتاب محکم ہے، مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے. مولا کہنا کیا چاہتا ہے، منوانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ. اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی. تو پھر قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہوا؟ میں نے دلیل سے ثابت کر دیا ہے. علماء کرام، میں نے بڑی مضبوط دلیل سے قرآن کے نزول کا مقصد ثابت کیا ہے سورت ہود کی پہلی آیت سے، جسے سورت زمر میں اللہ نے جا کے کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، پس عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا، اس کے لیے عبادت. اس کو اگلی سورت حامیم مومن میں اللہ نے تھوڑا سا کھول دیا ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں پکار عبادت ہے، پکار عبادت ہے. پکارو اللہ کو مخلصین، کس طرح؟ خالص کرنے والے اس کی عبادت. تو قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ قرآن کا موضوع کیا ہوا؟ قرآن کا مرکزی مقام کیا ہوا؟ قرآن کا محور کیا ہوا؟ ایاک نعبد، یہ منوانا چاہتا ہے اللہ. یہ مرکزی مقام ہے قرآن کا کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی؟ غائبانہ مدد کے لیے پکار ہوگی تو صرف کس کی؟ یہ نہیں ہے جس طرح آپ فیس بک پہ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں
جی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، بالکل نہیں مانگنی چاہیے۔ آؤ جی تمہیں قرآن سنائیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو۔ پھر وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں صبر اللہ؟ نہیں جی غیر اللہ، تو صبر سے مدد مانگنی جائز تو غیر اللہ سے مدد مانگنی؟ واہ مولانا واہ، تہاڈی دلیل تے صدقے جاؤ۔ رات بھی میں نے کہوٹے میں کہا ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے، رات 12 بجے کہوٹے تھے، پھر سرگودا آ گئے، اب آپ کے پاس آ گئے۔ میں نے کہا مولانا ایڈی زبردست دلیل دیتی جے تسی میرے کول ہوندے تے جنہ ہونٹاں چوئے دلیل نکلی ہے نا اس نو چومن تے دل کر دے۔ کتنی خوبصورت دلیل دی آپ، نماز سے مدد مانگو صبر سے مدد مانگو۔ تو مولانا کبھی آپ نے نماز سے مدد مانگی؟ رب جو کہتا ہے نماز سے مدد مانگو، آپ نے الصلاۃ المدد، الصبر المدد، صبر میری مدد کر، نماز میری مدد کر، تو مانگے نا۔ دلیل نماز والی مدد پیروں فقیروں سے، دلیل نماز اور صبر والی اور مدد قبروں سے۔ مولانا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت کا آخری حصہ پڑھیے گا ساری بات کھل جائے گی۔ اس جاہل قوم کو الو بنا کے رکھا ہوا ہے آپ نے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آگے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، وہ بھی تو پڑھیے نا۔ ایک اور مولانا نے دلیل دی، اس کو تو سن کے میں حیران ہی ہوں۔ انہوں نے جناب قرآن کھولا، جمعے پہ تھے، ایک بچے کو بلائے، 7ویں جماعت 8ویں جماعت 10ویں جماعت کے بچوں سے بلائے، پڑھ بھائی۔ اس نے پڑھا سورت آل عمران۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، میری مدد کون کرے گا اللہ کے رستے میں، میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، ان کے امتیوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو مولانا کہتے ہیں ہاں بھائی حضرت عیسیٰ حواریوں کو مدد منگی کہ نہیں منگی؟ یہ وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہاں عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا کہوں سمجھ جاؤ گے، لطیفہ ہے لطیفہ، آپ کی مسکراہٹ بتائے گی کہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا مولانا اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ پیراں نو مدد منگنی چاہیے مریداں کو لوں۔ حضرت عیسیٰ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ حواریوں سے۔ نبی مانگ رہا ہے امتیوں سے۔ واہ مولانا واہ، مزہ آیا تھوڑی دلیل دا۔ نبی مدد مانگ رہا ہے، نبی اپنے امتیوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیروں کو مدد مانگنی چاہیے مریدوں سے۔ کم دی دلیل اعتبار کڈو، کوئی کام کی دلیل ہے غیر اللہ کی مدد پہ تو وہ باہر نکالیے گا۔ نبی پاک کا کوئی فرمان، قرآن کی کوئی آیت کہ مدد مانگو نبیوں سے، کوئی دلیل ہے تو نکالیے۔ ورنہ جب حضرت یوسف کے بھائی کرتا لے کے آئے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا حضرت یوسف کو، تو حضرت یعقوب نے کہا واہ بھائی بھیڑیا بھی بڑا پڑھا لکھا تھا، سارے یوسف کو نکال کے کھا گیا اور کرتے پہ خراش بھی نہیں آئی۔ یہ بات تم نے خود بنائی ہے۔ اب یوسف کی جدائی والا صدمہ ہے، غم ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اور حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں واللہ المستعان۔ اس غم میں مدد مانگی جا سکتی ہے تو ادھر پہاڑوں کی طرح دلائل ہیں مولانا۔ عیسیٰ نے مدد مانگی حواریوں سے، اور نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو، یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں۔ میرے انصار اللہ، میرے آقا نے کہا، میرے آقا نے
جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا اور ہمیں کہتے ہو ہم نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، اس نبی نے کہا تھا تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ، کرو مانا یار، کرو مانا، تم میں سے ایک ایک سوال کرے مانگے ربہ، آواز نہیں آ رہی، حاجتہ کلہا، جناب یہ آپ کے نبی نے کہا ہے، حضرت جی جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا اس نبی نے یہ سبق دیا ہے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنی ہر حاجت مانگنی ہے تو آگے تو مزہ ہی آ، بندہ ہو پیسے والا، دولت والا، ارب پتی، اور ایک بندہ اس کے پاس جا کے کہے آدھ پا چینی تو دے، تو وہ کہے گا تو نے میری توہین کی، آدھ پا چینی واسطے میرے کو آ گئی، یار کوئی میرے کو شے منگنی ہے ہی تے کوئی وڈی مانگ، وال شے مانگ، یہ رب ہے نا، اللہ اکبر ہے، الکبیر ہے، المتعال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر حاجت اپنے رب سے مانگ، حتی شس نالہی اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگا کر۔ تمہارے نبی نے یہ سکھایا ہے جناب، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے یہ سبق دیا ہے تمہیں، حتی شس نالہی اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگ۔ آگے تو حد کر دی میرے نبی نے، حد کر دی میرے نبی نے، فرمایا فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی۔ اتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی اپنی امت کو، تو سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ ایاک نعبد، بیٹھ جاتے ہو ٹی وی چینلوں پر اور لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو، کروڑوں بندے تمہیں سنتے ہیں، کروڑوں بندے تمہیں سنتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ ہم نہیں کہتے اے من پانی پوا دے، اے بھی تے مدد دے، اے بوجھ ذرا میرے موٹر سائیکل تے لدوا دے، اے بھی تے مدد دے، اے میری گڈی نو ذرا دھکا مار دے، اے بھی تے مدد دے۔ مولانا کیوں پاگل بناتے اس قوم کو؟ یہ تعاون ہے، تعاون، اس کا نام کیا ہے؟ تعاون، اس کا نام ہے استعانت، نستعین، یہ تعاون ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے مولانا، دو طرفہ ٹریفک آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے۔ آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پہ سکتی ہے، اور جو اللہ سے مدد مانگنی ہے وہ بھی یہی ہے، یا اللہ آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پہ سکتی ہے۔ یہی میں نے مولانا، یہی میں نے، وہ تعاون ہے، استعانت یک طرفہ ٹریفک ہے، بس جا رہی ہے۔ استعانت ما فوق الاسباب چیزوں میں ہوتی ہے۔ میں جو رب سے پانی مانگتا ہوں اللہ ہاتھ نال گلاس نپ کے من دیندا، میں جو رب سے کوئی مدد مانگ رہا ہوں بوجھ اٹھانے کی، اللہ آتا ہے اور ہاتھوں سے اٹھا کے بوجھ رکھ دیتا ہے۔ مولانا یہ تعاون ہے، ماتحت الاسباب ہے، ماتحت الاسباب ہے۔ رب سے کن کاموں میں مدد مانگنی ہے؟ اولاد لینا، شفا لینا، رہائی لینا، بارش کا لینا، فصلوں کی آبادی، وہ ہے ما فوق الاسباب۔ ان چیزوں میں مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، یہ خاصہ صرف کس کا ہے؟ تو سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ وَإِيَّاكَ، عبادت صرف میری، سجدہ صرف میرا، نظر و نیاز صرف
میری پکار صرف میری. کوئی پابندی تو نہیں ٹائم کی؟ ہاں. پھر قرآن میں یہ جو دعویٰ اللہ نے کیا، اسے اللہ نے ڈنڈے کے زور سے منوایا؟ زبردستی منوایا؟ منوا سکتا ہے؟ منوا سکتا ہے. اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کوئی اور طرف جائے اللہ اسے اندھا کر دے، چل ون کے بکھا، کر سکتا ہے. اللہ کا دروازہ چھوڑ کسی اور طرف جائے اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، جا کے دکھا، کر سکتا ہے. فالج گرا دے، کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنا دعویٰ میں نے دھینگا مشتی سے، جبر سے، زبردستی نہیں منوانا، میں نے دعویٰ منوانا ہے دلائل سے. مولا دلائل تو سمجھیں گے مفتی ابرار صاحب، مولانا حافظ محمد قاسم صاحب، مولانا محمد طیب صاحب، عالم لوگ سمجھیں گے نا. اساں جٹ ان پڑھ، ہمیں دلائل کا کیا پتہ ہے. اللہ کہتی ہیں میں نے علمی دلائل نہیں دینے، میں نے عقلی دلائل دینے ہیں. عقلی دلائل دینے جن کا تعلق سمجھ سے ہے، عقل سے. پھر اللہ دلائل کی بارش برسا دے. میں ابھی ذکر کروں گا، آپ کہیں گے یہ لفظ تو ہم نے قرآن میں جگہوں 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 پڑھا ہے. آپ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، تو ایک لفظ بار بار آتا ہے، الارض آتا ہے. کیا میں نے زمین. پھر آتا ہے السماوات. کیا میں نے بار بار آپ پڑھتے ہیں، بار بار. پھر ایک لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اللیل، بار بار آتا ہے. النہار، الشمس، القمر، الکواکب، البر خشکی خشکی، البحر، الشجر، النخیل، الاعناب، الغمام. بھرا پڑا ہے قرآن، بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے اللہ. زمین، آسمان، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، اولے، شجر، حجر، ثمر، کھجوریں، انگور. یہ رب تمہیں کہانیاں سناتا ہے. ایک کہانیاں دی کتاب، اللہ تمہیں کہانیاں سناتا ہے. زمین، آسمان، میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنائے، میں نے پہاڑ بنائے، بادل کو میں لایا، بارش میں نے برسائی، سورج میرا، چاند میرا، اس پٹری پہ چل رہی ہیں. کہانیاں سناتا ہے. یہ اپنے دعوے پر اللہ عقلی دلائل پیش کرتا ہے. آج کے بعد جب بھی تلاوت کرنی ہے نا اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آنی ہے نا تو آپ فوراً میرے آپ کو میری تقریر آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. فوراً تقریر ذہن میں آ جانی چاہیے. یہ سب عقلی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں. میری طرف توجہ کر لیجئے. اللہ کہتے ہیں میں ہی الہ ہوں، یہ دعویٰ ہے. میں ہی معبود ہوں، میں ہی مسجود ہوں، میں ہی نظر و نیاز کے لائق ہوں، میں ہی سجدوں کے لائق ہوں، میری ہی عبادت کرو. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھانے والا جو میں ہوں. یہ سب کیا کون سے دلائل ہیں؟ اوپر دیکھ، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے ہم نے کھڑی کی ہے. سبحان اللہ. امٹ کے آنے والے بادل دیکھ، پڑنے والی برف دیکھ، پانیوں کا خزانہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، کبھی اس کی طرف توجہ کر. تو جمع کر سکتا تھا؟ سردیوں میں پہاڑوں پہ برف ڈالی، گرمیوں میں وہی برف پگھلا کے لوگوں کے پاس پہنچا. یہ سب عقلی دلائل ہیں. سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، رات دن کا نظام دیکھ، تصریف الریاح ہواؤں کا چلنا دیکھ، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کا آنا جانا دیکھ.
یہ ساری چیزیں اس بات پہ گواہ ہیں اس کائنات کا الہ اور معبود کون ہے؟ یہ اللہ کے لیے دلائل کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ جب میرے آقا نے مشرکین مکہ کے سامنے اس پیغام کو رکھا لا الہ الا اللہ، تو مشرکین مکہ نے کہا تیری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی، تیری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں آتی؟ پھر اللہ نے اس پر کیا دیے؟ پھر اللہ دلائل پیش کرتی ہیں نقلی، دلائل عقلی اور دلائل نقلی۔ ہن مصیبت ہے پاکستان وچ نقلی دا لفظ آوے تے فوراً ذہن دوے پاسے ٹر جاندا بمقابلہ اصلی۔ یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں، یہ نقل ہے، نقل۔ وہ جو طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی نقل لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ وہ نقل کیا ہوتی ہے؟ اگلے لڑکے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، اگلے بچے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا۔ اللہ حضرت نوح کا واز قرآن میں نقل کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ اللہ کہتے ہیں وہ یوسف کو دیکھ، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں دو قیدی مسئلہ پوچھنے کے خواب پوچھنے کے لیے آئے، حضرت یوسف نے ان کے سامنے کیسی توحید بیان کی۔ وہ حضرت ابراہیم کو دیکھ، باپ کے سامنے کھڑا ہے، قوم کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ، ماں کی گود میں بولا ہے، بول کے کیا بیان کر رہا ہے۔ وہ حضرت ہود کو دیکھ، حضرت صالح کو دیکھ، حضرت سمود کو دیکھ، حضرت صالح کو دیکھ، حضرت شعیب کو دیکھ، حضرت یوسف کو دیکھ، حضرت ابراہیم۔ اللہ ان کی باتیں قرآن میں کیا کرتا ہے؟ نقل کرتا ہے۔ یہ کیوں نقل کرتا ہے؟ اس لیے نقل کرتا ہے جب مشرکین مکہ کہتے ہیں ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ، اے تو نویں گل کرن لگا ہویا، پہلے دین وچ اساں ایک گل سنی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی، پہلے دین میں کبھی یہ بات نہیں سنی۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں سنی؟ یہی بات جو میرا نبی کہتا ہے حضرت نوح نے یہی کہی تھی، یہ بات جو میرا نبی کہتا ہے حضرت ابراہیم نے یہی کہی تھی، حضرت یوسف نے یہی کہی تھی۔ تورات میں ہم نے یہی کہا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ تو اللہ ان کی باتیں قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ بولو بولو ذرا، اللہ ان کی باتیں قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں۔ تورات کی بات، انجیل کی بات، فرشتوں کی بات، جنوں کی بات، کتنے لوگ لطف لیں گے۔ اللہ کو کبھی کبھی حدود کی بات پسند آ جائے تو وہ بات قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ نقل کر دیتے ہیں۔ چیونٹی کی بات پسند آئے، اللہ وہ بات قرآن میں نقل کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کی بات پسند آ جائے، قرآن میں نقل کر دیتے ہیں۔ اور فرعون کی قوم کا رجل مومن، اس کی بات پسند آ جائے تو اللہ قرآن میں نقل کر دیتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقل۔ تیسری دلیل قرآن میں ہوتی ہے، اب جب بھی حضرت آپ کسی نبی کا نام پڑھیں گے، تلاوت جب آپ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کسی نبی کا نام آئے گا تو فوراً میری تقریر آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، یہ اللہ دعوی توحید پر دلیل نقلی پیش کر، دلیل نقلی۔ میرا نبی کوئی نیا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، پہلے نبیوں نے بھی یہی کہا۔ پھر جب کہتے ہیں نا مشرکین تو اپنے پاس سے کہتا رہتا ہے، کوئی وہی شے نہیں آندی، وہ یہ کہہ دیتے ہیں، افتراء کرتا ہے، اپنی طرف سے بات کہتا ہے، پھر اللہ دلیل وہی پیش کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وہی پیش کرتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم، یوحا الیہ، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد،
میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میں رب کے حکم سے کہتا ہوں۔ اس طرح کی دلیلیں آ جاتی۔ پھر آپ نے جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اس میں جنت کا ذکر پڑھتے ہیں نا، پھر جنت کی نعمتیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شفاف پانی، حوراں دا ذکر تے مولانا جمیل اختر صاحب کیا نام، طارق جمیل صاحب چھوڑیا نہیں، وہ آپ کو کیا سنا ہے حوروں کا، لگتا بھی انہوں دی حوراں نال ملاقات کدائی ہوئی۔ تو حوریں ہیں، نعمتیں ہیں جنت کی، اللہ ذکر کرتا ہے، جگہ جگہ جنت کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو دعویٰ میں قرآن میں پیش کر رہا ہوں عقلی نقلی دلائل سے میں نے اس کو ثابت کر دیا ہے، اس کو اگر تسلیم کر لو گے تو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی۔ سارا قرآن مربوط ہو گیا، سارا قرآن مربوط ہو گیا۔ پھر آپ جہنم کا ذکر پڑھتے ہیں، آگ، پیپ ملا پانی، وہ سارا جہنم کا، دوزخ کا، آگ کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں اللہ بیان کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا دعویٰ جو دلائل سے ثابت ہے نا، اگر اسے نہیں مانو گے نا تو میں پکڑ کے جہنم میں ڈالوں گا۔ کچھ طبیعتیں خوشخبریاں سن کے مان جاتی ہیں اور کچھ طبیعتیں ڈراوے سن کر، اللہ ڈراوے بھی سناتے ہیں اور اللہ جگہ جگہ خوشخبریاں بھی دے۔ پھر جو وہ داعی ہوتا ہے نا، داعی یعنی دعوت دینے والا، اس وقت دعوت دینے والے کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کون ہیں؟ ہم، مولانا، مفتی صاحب، حافظ صاحب، داعی ہیں نا۔ داعی کو جب مصیبتیں آتی ہیں، پتہ ہے ان کو، مجھے بھی پتہ ہے، وہ مصیبتیں نہیں ہیں جو کہ ہماری بیٹیوں کو نیزے مارے جائیں۔ میرے آقا کے ساتھ تو یہ بھی ہوا تھا، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے جائیں، سروں میں گن ڈالا جائے، گلے میں رسیاں ڈالی جائیں، باہر نکلیں تو لوگ کہیں کذاب ہے۔ اللہ اکبر، فتوے ایسے، کذاب ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ساری کائنات کی عقلیں اکٹھی کی جائیں تو آمنہ کے لال کی سمجھ کا مقابلہ نہ ہو۔ میرے نبی سے بڑھ کے عقل مند کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ مجنون ہے، جادوگر ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، آگے ہمیں سنا دیتا ہے۔ وہ لوہار کون تھا؟ رومی، اجمی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، واہ بھائی واہ، وہ اجمی ہے اور یہ قرآن عربی ہے، اس سے پڑھ کے آتا ہے۔ تو داعی کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتی ہیں، گستاخ ہیں، منکر ہیں، نبی کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، قبراں تے نہیں جان دیندے، مر گیا مردود، معراج نہیں مانتے، شفاعت کے قائل نہیں، پھر میٹنگیں ہوتی ہیں، پھر مقدمے، پھر رستے رکنے۔ یہ جب داعی کو لوگ تنگ کرتی ہیں نا، پھر رب قرآن میں داعی کو تسلیاں دینے لگ جاتا ہے۔ وَاصْبِرْ، اللہ اپنے نبی کو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر حوصلہ کیجئے، اور آپ کا صبر تب ہوگا جب میں آپ کو توفیق دوں گا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے مکر و فریب کو سن کے میرے پیغمبر دل تنگ نہ ہو، آخری کامیابی تیری ہوگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، آگے کیا ہے جی؟ انما وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں
ان کی باتیں سن کے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں مولانا حسین علی نے پنجابی میں مانا کیا تسلی دی بھی حد مک گئی. مولانا حسین علی نے مانا کیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ اساں ڈاڈھا جاننے ہاں, اساں ڈاڈھا جاننے ہاں. انہاں دیاں گلاں سن کے تیرا سینہ تنگ ہوندا ہو سی, لیکن میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہے, آخری کامیابی تجھے ہی ملے گی. تو یہ اللہ داعی کو کیا دیتے ہیں؟ تسلیاں. قرآن میں کیوں تسلیاں دیتے ہیں؟ جب وہ بیان کرتا ہے ایاک نعبد, تعلق سارا اسی کے ساتھ, سارے قرآن کا تعلق اس دعوے کے ساتھ. پھر اللہ مشرکین کے رویے پر شکوے کرتے. سمجھ رہے ہو کو نہیں سمجھ رہے؟ میں تو تمہیں یار پورا قرآن سمجھا چکا. مشرکین کے رویے پر کیا کرتے ہیں؟ شکوے کرتے ہیں. شکوے وہ کیا ہوتا ہے؟ میرا سونا پیغمبر ساڈے دلائل ویکھ, ساڈے سمجھان دا انداز ویکھ, انہاں دے بکواس ویکھ, بجائے ماننے کے یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کس بات پہ شکوے کرتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے, یہ کذاب ہے, یہ دیوانہ ہے, پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, اللہ پہ افتراء کیا ہے. ان باتوں پہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ شکوے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں, مخلصانہ اندر باہر سے ایک, اس طرح ایمان لاؤ. قالو, جب اللہ ان کے رویے پہ شکوہ کرنے لگے, قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لائیں, جنہیں زندگی کا پتہ کوئی نہیں, وطن چھوڑ دیا, بچے چھوڑ دیے, گھر بار چھوڑ دیا, تیرے نال جڑ گئے تے جڑ کے کھلو گئے. یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو اس کو کہتے ہیں بھئی ایک بھرا مسلم لیگ نون چوبے تے دوہ تحریک انصاف چوبے. عقل مندی تو اس کا نام, ایک بھائی ادھر ہو اور ایک بھائی ادھر. وہ اقتدار میں آئے تب 5 انگلیاں گھی میں, اور یہ اقتدار میں آئے تو تب 5 انگلیاں. یہ عقل مندی, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک طرح بندہ ہو جائے اور لوہے کی لٹ کی طرح کھڑے ہو جائے. تو ان کے اس کہنے پہ اللہ نے کیا کیا؟ شکوہ کیا. اللہ نے فرمایا الا سنو انہم ہم الصفا, یہی بیوقوف ہیں جو میرے نبی کے یاروں کو بیوقوف کہتی ہیں, اصل میں یہی بیوقوف ہے. جو لفظ انہوں نے میرے نبی کے یاروں کو کہا, اللہ نے پرت کے وہی لفظ ان کے منہ پہ دے دیا. تو یہ پورے قرآن کا ایک خاکہ سا بڑے مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگلے سال اگر دورہ تفسیر یہاں ہو, اور یقیناً ہوگا, اللہ ان حضرات کی زندگی کرے, صحت عطا کرے, تو آپ کوشش کریں کہ اس دورے میں شامل کچھ وقت نکالیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی, قربانی دیں, وقت نکالیں. ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال جب دورہ تفسیر یہاں ہوگا, ترجمہ ہوگا, تو ہم ساری مصروفیات ترک کر کے اس میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام